اسلام کی صداقت اور حقانیت کے دلائل بڑے واضح اور روشن تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اہل کتاب ایمان لے آتے، اتنی واضح نشانیاں دیکھ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مان لیتے، لیکن ایمان لانا تو کجا، ان کی ضد اور عناد کی یہ حالت تھی کہ جو راہ راست پر چل رہے ہیں ان کے متعلق بھی یہ آرزو رکھتے تھے کہ وہ بھٹک جائیں اور اس کے لیے پوری کوششیں کرتے تھے۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68 سے شروع کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ بے شک نزدیک تر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی، نیز یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو اس نبی پر ایمان لائے، اور اللہ تعالی مددگار ہے مومنوں کا۔ دل سے چاہتا ہے ایک گروہ اہل کتاب سے کہ کسی طرح گمراہ کر دیں تمہیں، اور نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ اے اہل کتاب، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا حالانکہ تم خود گواہ ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ؟ کیوں چھپاتے ہو حق کو حالانکہ تم جانتے ہو؟ کہا ایک گروہ نے اہل کتاب سے کہ ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو اتاری گئی ہے ایمان والوں پر صبح کے وقت، اور انکار کر دو اس کا سر شام، شاید اس طرح وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں۔ ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں۔ اب ان آیات ربانیہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جہاں تک بات ہے تو ان سے نزدیک، ان سے تعلق اور تقرب کا انحصار اس بات پر نہیں کہ آپ ان سے اپنی وابستگی کے طویل دعوے کریں، بلکہ اس کا دار و مدار تو ان کی سچی پیروی پر ہے کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام کو دل سے قبول کیا، زندگی بھر اس پر کاربند رہا، وہی ان کے قریب ہے۔ اولی الناس بابراہیم کے نزدیک تر لوگ حضرت ابراہیم کے، اور یہ یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو قریب ہوئے وہ ان کے وہ پیروکار تھے جو ان کی زندگی میں، ان کی حیات میں، جنہوں نے ان کی بات مانی اور ان کے پیچھے چلے، وہی ان کے دوست ٹھہرے۔ اسی لیے قرآن مجید نے یہ واضح کر دیا کہ حضرت ابراہیم سے تقرب کا شرف یا تو ان لوگوں کو حاصل ہے جو ان پر ایمان لائے اور ان کی پیروی کی، یا اس نبی امی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنہوں نے دین ابراہیمی کو نئی زندگی اور تازہ قوت بخشی، اور یا ان کے جاں باز غلاموں کو جو ابراہیمی مشن کو سربلند رکھنے کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے آمادہ ہیں۔ اہل کتاب سے کو بتایا جا رہا ہے، چونکہ پیچھے ذکر آیا تھا نصرانیوں کا اور یہودیوں کا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دعوے دار ہوا کرتے تھے، اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا واسطہ اللہ کے خلیل سے، تم تو دنیا کی محبت اور اقتدار کی ہوس میں کھوئے ہوئے ہو کہ حق کو پہچانتے ہوئے بھی حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اور جب نزدیک تر کا لفظ آتا ہے تو یاد رکھیں نزدیک تر ہونے سے مطلب کہ تقرب میں آنا، ان کے قریب تر ہونا، ان کی بات ماننا، ان کی رفاقت کو اختیار کرنا،
تو اب دو طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ ایک وہ لوگ جنہیں ان کی ہوئی حیات مبارکہ میں ان کی باتوں کو مانا اور ان پر چلے، اور اس کے بعد پھر اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی اور آپ کے پیروکار ایمان والے۔ اب اس سے اگلی آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ دل سے چاہتا ہے ایک گروہ اہل کتاب میں سے کہ کسی طرح گمراہ کر دے تمہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اہل کتاب نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لاتے۔ وجہ یہ تھی کہ اہل کتاب کو تو خبر تھی، ان کو تو ان کے کتابوں میں ان کی انبیاء نے کھول کھول کر نشانیاں بتائی تھیں، اور ہر نبی نے آ کر بتایا کہ اللہ کے اس محبوب نے آنا ہے جن پر دین کی تکمیل ہوگی۔ تو بت پرستوں سے کہیں زیادہ اہل کتاب جانتے تھے نبی کریم علیہ السلام کی نشانیوں کو، آپ کی آمد کے حوالے سے، اور ان کی کتب میں نشانیاں موجود تھیں۔ لیکن اب جب نبی کریم علیہ السلام آ گئے، ان کی بعثت ہوئی، ان نے نبوت کا اعلان کیا، تو اب ایمان لانا تو کجا، اب اپنی ضد اور عناد میں آ گئے۔ اب یہ ان کی حالت اتنی پستی میں چلی گئی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلتے ہیں، آپ پر ایمان لے آتے، تو ان کی آرزو یہ ہوتی کہ ان کو بھی بھٹکا دیں، ان کو بھی گمراہ کر دیں اور یہ چل نہ پائے، کہ اگر وہ ان کا مذہب قبول نہیں کرتے تو مسلمان بھی نہ رہیں، انہیں شک و شبہ میں ڈالا جائے اور وہ یقین کی دولت سے محروم ہو جائے، ایمان سے محروم ہو جائے۔ اس لیے مسلمانوں کو اسلام سے بدگمان کرنے کے لیے، بدظن کرنے کے لیے، برگشتہ کرنے کے لیے اتنے سارے جتن کرتے، ان کے سامنے طرح طرح کے شکوک و شبہات پیش کرتے، گونا گو الزامات تراشتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس ناپاک مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ البتہ اپنے ان کاموں کے ذریعے وہ اپنے نامہ اعمال کی سیاہی میں ضرور اضافہ کر رہے ہیں، اور بے خبری میں اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں پھینک رہے ہیں۔ آپ دیکھیں تو اس میں اگلی آیت میں 69 والی میں ہے کہ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو، یعنی وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال رہے ہیں، کسی کا وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اس کے بعد پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ اب اسلام کی صداقت، اسلام کی حقانیت، اس کے دلائل ان کے سامنے واضح اور روشن ہیں، اور ان کے بڑے بڑوں کو دل ہی دل میں اعتراف تھا کہ اسلام سچا دین ہے، نبی کریم علیہ السلام سچے ہیں، اور اتنی چیزوں کا، اسلام کی صداقت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے باوجود ان کا اسلام قبول نہ کرنا بڑی عجیب بات لگتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید اور اللہ کی آیات بار بار انہیں کہہ رہی ہیں کہ تم کیوں انکار کر رہے ہو، کیونکہ اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، ان کے باطن میں کیا چل رہا ہے اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ پھر فرمایا کہ اے اہل کتاب کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ، تلبسو لباسا سے کہ جسے ڈھانپ لینا، جس طرح ہم کہتے ہیں لباس کیا کرتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے بدن کو، تو یہاں بھی ڈھانپ لینا یعنی کسی دوسری چیز کو دوسری کے ساتھ غلط ملت کر دینا۔ نبی کریم علیہ السلام کے کمالات، آپ کی علامتیں جو ان کی آسمانی کتابوں میں ان کے صفحے صفحے پر تحریر تھی، وہ اس کو چھپا دیا کرتے تھے۔ لباسا یعنی اس کو ڈھانپ دیا کرتے، دوسروں کو پتہ نہ چلنے دیتے، یا پھر کیا کرتے، اللہ تعالیٰ کے ان احکامات میں اپنی مرضی سے لفظ بدل دیتے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ترامیم کر دینا، تحریف کر دینا، کہ اللہ کے کلام کو کلام نہ رہنا دیا۔ اور یہ بڑے بڑے جو ان کے مذہبی بڑے وہ تھے احبار اور رہبان اور پادری، اور تو یہ وہ کام کرتے کہ وہ آسمانی کتابوں میں الفاظ کا رد و بدل کر دیتے، ترمیم و تعریف کر دیتے، جس سے اصل کلام نہ رہتا، اور ہر وہ بات جو انہیں عمل کرنا جو ان کی طبع نازک پر گراں گزرتا،
وہ اس کو چھوڑ دیتے یا اس کو چھپا دیتے یا اس کو تبدیل کر دیتے. تو یہ 3 طرح کی صورتیں وہ اختیار کرتے تھے. چھوڑ دیتے ان احکامات کو، یا ان کو بدل دیتے تھے، ان کے اوپر لفظوں کی ترمیم کر دیتے، یا اس کو مٹا ڈالتے، اس کو رہنے ہی نہ دیتے. اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے کہ ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو نازل کی گئی ہے. تو اب یہ کیا تھا کہ دلائل کے میدان میں تو انہیں شکست ہو گئی. پیچھے جیسے نجران کے عیسائی آئے، مناظروں میں، مباحلوں میں، دلیلوں میں، باتوں میں وہ مسلمانوں کا، اسلام کا مقابلہ نہ کر سکے. تو اب دلائل تو رہے نہیں ان کے پاس. اب اس پہ شکست کھانے کے بعد یہودیوں کے مذہبی جو رؤساء تھے، اوپر لوگ تھے جو ان کی رہنمائی کرنے والے تھے، انہوں نے لوگوں کو دین حق سے برگشتہ کرنے کے لیے ایک اور گہری سازش سے کام لینا چاہا. انہوں نے سوچا کہ اور کوئی تدبیر کارگر ثابت نہیں ہوتی، تو اب ایسا کرتے ہیں کہ اپنے چند خاص چیلے جو ہیں انہیں مسلمانوں کے پاس بھیجتے ہیں، وہاں جا کر وہ مسلمان ہونے کا اعلان کر دیں، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ مرتد ہو جائیں اور خوب چرچا کریں اس بات کا کہ ہم نے تو اسلام قبول کیا، ہم تو قریب گئے پیغمبر اسلام کے اور اسے بڑے قریب سے دیکھنے کا ہمیں موقع ملا ہے. تو ہم نے جب مشاہدہ کیا تو ایسے ایسے عیب اور ایسی ایسی کوتاہیاں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ ہم اس دین کو ترک کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، جس کو ہم نے تو بڑے شوق سے اور بڑی محبت سے قبول کیا تھا. اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں وہ رک جائیں گے، سوچنے لگ جائیں گے، شک میں پڑ جائیں گے. پھر وہ سوچیں گے کہ جس دین کو اس کے ماننے والے ایک ایک کر کے چھوڑ رہے ہیں وہ سچا دین نہیں ہو سکتا. تو یہ اس طرح انہوں نے باقاعدہ بیٹھ کر سازش تیار کی. یہود کی یہ سازش بڑی خطرناک تھی اور نفسیاتی طور پر اس کا بڑا برا نتیجہ نکلتا، لیکن دانا و بینا اللہ رب العزت کی ذات، اللہ نے ان کی اس چال کو پہلے ہی بتا کر مسلمانوں کو ہوشیار کر دیا، اور اس طرح یہود کی یہ گہری چال ناکام ہو کر رہ گئی. اب یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ مسلمانوں پر حملے کر رہے تھے. اب ان کا بس نہیں چلتا تھا کیونکہ اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا، لوگ دھڑا دھڑ اسلام کو قبول کر رہے تھے اور یہ بات انہیں گوارا نہیں تھی. اور یہ جو انہوں نے گمراہ کرنے کی کوششیں کی، خاص طور پر اس میں آتا ہے کہ اس میں حضرت معاذ بن جبل، حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر، ان کو یہود پتہ نہیں کیوں سمجھتے تھے کہ انہیں اپنے دین میں داخل کر لیں گے، اور ان کو بار بار یہودیت کی دعوت دیتے تھے. تو مسلمان ایک خوش اخلاق اور نرم مزاج طبیعت کے، تو ایک ان کی بات کو سن لینے سے یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو اب ہماری طرف کھینچے چلے آئیں گے اور اسلام کو چھوڑ دیں گے. تو اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کی خام خیالی ہے، وہ کبھی بھی مسلمانوں کو گمراہ نہ کر سکیں گے. پھر بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیوں حق کو باطل سے ساتھ ملاتے ہو، کیوں چھپاتے ہو. وجہ یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں نبی کریم علیہ السلام کی نعت و صفات موجود تھیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے انہیں کہ تم جانتے ہو، تمہارا جاننا جو دل کے اندر اور باطن کے اندر ہے اللہ اسے خوب واقف ہے. تمہیں معلوم ہے کہ یہ نبی برحق ہے اور ان کا دین سچا دین ہے، تو ہر وقت تم یہ سوچتے رہتے ہو کہ ان کو کیسے معاذ اللہ جھٹلایا جائے، اور تم جتنی کتابوں میں تعریف کرتے ہو یہ سب اللہ اس سے خوب واقف ہے. اب یہود جو تھے وہ اسلام کی مخالفت کے لیے دن رات نئی نئی سازشوں کو اس بارے میں سوچا کرتے تھے. تو یہ جو سازش کی انہوں نے کہ صبح کو ایمان لائیں اور شام کو انکار کر دیں، یہ خیبر کے علماء تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہود کے 12 لوگ تھے جو ان کی اپر کلاس تھی مذہب میں. انہوں نے باہمی مشورے سے یہ تدبیر سوچی، یہ سازش کی کہ ان کی ایک جماعت صبح کو اسلام لے آئے، شام کو مرتد ہو جائے، اور لوگوں سے کہے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں جو دیکھا تو ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ نشانیاں نہیں ہیں جن کی ہماری کتابوں میں خبر ہے. اس حرکت سے مسلمانوں کو دین میں شک اور شبہ پیدا ہو جائے گا،
اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما کر ان کا یہ راز فاش کر دیا اور ان کا یہ مکر نہ چل سکا۔ مسلمان پہلے سے ہی خبردار ہو گئے۔ اب یہ ان آیات ربانیہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں شک اور شبہ ایمان کی ضد ہے۔ ایمان یقین کا نام ہے۔ جس وقت یقین متزلزل ہو جاتا ہے تو ایمان جاتا رہتا ہے۔ تو آپ کو ہمیں اللہ اور اللہ کے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین کے ساتھ ایمان لانا ہے، یقین رکھنا ہے، بھروسہ رکھنا ہے، توکل رکھنا ہے، اور بالکل اپنی جگہ سے ذرا سا ٹس سے مس نہیں ہونا۔ دنیا جو کچھ کہتی رہے۔ اسی میں سے سوالات دے رہی ہوں۔ وہ کون سے 3 صحابی تھے جن پر جود نے زیادہ محنت کی ان کو بھٹکانے کی؟ اسی طرح انہوں نے کون سی ایسی سازش تیار کی، اس کا واقعہ بیان کیجئے کہ جس کے بارے میں جس کی نشاندہی کر دی گئی۔ پھر وہ حق کو کیسے چھپاتے تھے اور باطل کو ظاہر کرنے کے لیے کیا صورتیں اختیار کرتے تھے۔ تو یہ 3 سوالات ہیں جو ان کے سوالات اسی میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔